بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ایک دلچسپ ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا دلچسپ ٹاپک یہ ہے کہ شاہ رخ خان کو لے کر بڑی چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں بطور خاص۔ شاہ رخ خان نے عمرے کا سفر کیا کر لیا بیچارہ، لوگوں کی زبانیں بے قابو ہو گئی ہیں، یا یوں کہیے سوشل میڈیا کی زبان بے قابو ہو گئی ہے۔ لوگوں نے سمجھایا ہے کہ شاہ رخ خان کو عمرے کا حق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بھائی پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کا گھر ہے حرمین مقدسین، وہاں وہ جاتا ہے جس کو اللہ بلاتا ہے۔ میرے علم میں ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ یہاں ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ہے، شادی بیاہوں کے نام پر بڑے بڑی مہنگی رقمیں اڑاتے ہیں، لیکن حرم شریف جانے کی، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ شاہ رخ خان بیچارے اب سے پہلے اتنے سال گزرنے کے بعد ابھی تک کبھی اس کا سفر نہیں ہوا، اب اللہ کی توفیق ہو گئی اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر حاضر ہو گیا۔ آخر اس میں برائی کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کیا برائی ہے؟ رہ گیا کہ صاحب اس کا پیسہ ایسا، اس کا پیسہ ویسا، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ کو شاہ رخ خان کے پیسے کی بنیاد پر اس کے عمرے پر اعتراض ہے، آپ کیوں بھول جاتے ہیں جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو؟ جنید جمشید صاحب بھی تو اسی فیلڈ سے آئے تھے، اور پھر کیا مقام پایا؟ وہ مقام پایا کہ آج میں بھی یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں اصل میں رحمۃ اللہ علیہ تو ایک دعا ہے، ایک دعائیہ لفظ ہے، لیکن ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ کسی اللہ والے کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں علم نہیں ہے۔ کسی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر اس کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ کسی اللہ والے کو ہی رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے گا۔ میں بھی اسی رواج کا ایک حصہ ہوں۔ جنید جمشید صاحب اس فیلڈ سے آتے ہیں، اور پھر حج اور عمرہ نہیں جانے کتنے حج اور کتنے عمرے اس اللہ کے بندے نے کیے، اور جب انتقال ہوا تو اللہ کی راہ میں ہی صحیح وہ لوٹ رہے تھے اور وہ حادثہ پیش آیا تھا فلائٹ کا۔ اب کیا معلوم اللہ رب العزت کب کس کو ہدایت دے دے۔ اس لیے دیکھو، یہ بیکار کی باتیں کرنے سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ کس کی کمائی کیسی ہے اور وہ حرم شریف پہنچ گیا، وہ فلانا آدمی تو اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کی روزی تو اس طرح کی، اور دیکھو حرم شریف پہنچ گیا۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو کیا ضرورت تھی، یہ کیوں حرم شریف گیا؟ حرم اللہ کا گھر ہے، اللہ نے بلا لیا، بندہ چلا گیا۔ اگر اللہ کو اس سے پریشانی نہیں ہے کہ صاحب ایک اس طرح کے فیلڈ سے نکل کر اس طرح کے فیلڈ میں مشغول رہنے والا بندہ اللہ کے گھر آئے، اگر اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو کسی کے اللہ کے گھر جانے میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ دیکھو، ہمیشہ جب بھی بولو ناپ تول کر بولو۔ لوگوں نے واویلا مچا رکھا ہے شاہ رخ خان کے عمرے کو لے کر، سوشل میڈیا پر بڑا ایک وہ چلا ہوا ہے۔ تو دیکھو، اس کا اپنا کاروبار جو بھی ہے، میں اس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں اسے بیچارے کو جانتا تک بھی نہیں۔ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے کم ہی جانتا ہوں گا، لیکن میں اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی خراب فیلڈ سے نکل کر اگر رحمان کی طرف، اللہ کی طرف اگر جانا چاہ رہا ہے، اسے موقع دیجئے جانے کا، اس کی ستائش کیجئے کہ بھئی آپ نے ماشاءاللہ زندگی میں جو کیا آپ جانیں گے، لیکن آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا۔ کیا پتہ اللہ رب العزت اس کو توفیق دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ بھی اپنے وقت کا جنید جمشید بننے لگا ہو، کیا معلوم کہ اللہ کا کون بندہ کس وقت اللہ کے سامنے سر رکھ کر کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور اللہ اس پر رحم کر دے، اس کو ہدایت کی توفیق دے دے، اس کی زندگی سنور جائے۔ بڑے بڑے گناہگار ہدایت پر آتے رہے ہیں، ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھیے دور نبوت میں، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تلوار سوت کر چلے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ غلامی میں آ گئے اور امت کے لیے کتنی بڑی خیر بنے۔ اتنی دشمنی دل میں رکھنے والا شخص اور امت کے لیے اتنی بڑی خیر بنا دیا اللہ نے۔ اب میں تازہ دور میں جنید جمشید صاحب کی ہی بات کر رہا تھا،
فلم انڈسٹری، ہمارے ہندوستان کی فلم انڈسٹری کے اندر بھی کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں، کئی ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے انڈسٹری کو چھوڑا ہے اور ہدایت پر آئے ہیں۔ اس کی سب سے مشہور مثال ثنا خان، اے آر رحمان، اور اللہ جانے میں سب کو نہیں جانتا۔ دلیپ کمار کو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے انتقال سے پہلے حج کیا اور کئی لوگوں کو حج کرایا۔ عامر خان حج پر موجود تھے، علماء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، کتنا مشہور ہوا ان کا، سب کچھ ہے وہ ماشاءاللہ۔ پھر آخر اتنا شور کس وجہ سے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر جو شور مچانے والے جتنے بھی ہیں یہ سب حلال کا ہی پیسہ لے کے جا رہے ہیں کیا؟ سب حلال خور ہیں، سب کے پاس حلال ہی کا پیسہ ہے۔ اگر سب حلال خور ہی ہیں تو پھر آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حلال کھانے والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر سارے کے سارے حلال والے ہی وہاں جا رہے ہیں تو پھر دعاؤں کا کیا ہو گیا ہے؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں الجھے ہوئے ہو پھر مسئلوں میں؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے ادھر ہاتھ اٹھائے ادھر مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، بہرحال کلپ کو بہت لمبے نہ کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ زبانوں کو سنبھال کر بولا کرو۔ سوشل میڈیا پر کہہ تو دیتے ہیں لوگ، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بات پہنچتی کہاں تک ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی غلط بات اگر منسوب کر دی جائے، یعنی کوئی غلط بات آپ کے ذریعے سے چل نکلے، یہ آپ کے لیے بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے بچو، میری دعا ہے اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ جس بھی فیلڈ میں ہے وہاں سے نکل کر اللہ کے گھر پہنچ گئے، اللہ کرے وہ عمرے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی لے کر لوٹے، اور اللہ کرے وہ توبہ کرے وہاں جا کر اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اس کلپ کو کثرت سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔